السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب، اور آج کے پروگرام میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اب تک کی اس سے متعلق بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ملک احمد خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ مولانا نے بالآخر یہ دھرنا لپیٹ دیا ہے اور نیا لاحہ عمل اس کا بھی اب آغاز ہو گیا ہے۔ شاہراہیں بند کی جائیں گی، کچھ علاقوں میں کی جا چکی ہیں۔ دوسرا معاملہ، نواز شریف صاحب کا نام ECL سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، باضابطہ اعلان بھی کر دیا گیا، لیکن شرط ہے 7 ارب روپے مالیت کے بانڈز دیں گے۔ نظامی صاحب، وہ شعر ہے کہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، خدا ملا نہ وصال صنم۔ اس دھرنے سے مولانا فضل الرحمان کو کیا ملا، حکومت کو کیا ملا، اپوزیشن کو کیا ملا؟ جی، یہ بڑا گنجلک اور سوال ہے جس کا بڑا تفصیل سے جواب دینا چاہیے، لیکن ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاحال۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ مولانا نے بڑی جلدی پسپائی اختیار کر لی، 2 ہفتے وہاں وہ رہے ہیں، بڑا امپیکٹ بھی ہوا اس کا، لیکن میرے خیال سے زیادہ سٹینگ پار نہیں تھی۔ اب یہ جو سڑکیں بند کرنے کا معاملہ ہے، اس سے حکومت تو نہیں جائے گی۔ آج تو انہوں نے کئی شاہراہیں جو ہیں وہ بند کرنے کا کہہ دیا پہلے ہی، لیکن اس کے نتیجے میں عام شہریوں کو اور پبلک کو ایک تکلیف ہوگی، اور یہ جو اکانومی جو ہے جہاں پہ پہلے ہی ترسیل اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ مثلاً ٹماٹر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی فصل نہیں آئی اور وہ اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ 17 روپے تو نہیں ہے نا جو پر کلو جو ہمارے وزیر خزانہ نے کہا ہے، تو یہ اس کا بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اور اس کو جی یہ لگتا ہے جس طرح کوئی مولانا نے کوئی ایک درمیانی راستہ نکالا ہے ریٹریٹ کا۔ اور لیکن اس میں ایک سگنیفیکنٹ بات یہ ہے جو ملک احمد صاحب سے میں پہلے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ ملک صاحب، یہ مولانا کا کوئی مزہ نہیں آیا کو ساتھ دینے کا؟ PMLN نے ایک طرح سے دیوار سے لے کے کھڑے ہیں آپ، لیکن وہ ایک اچکزئی صاحب اور ان کے 1-2 اور ساتھی جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے آج بھی کوئی نہیں تھا بندہ آپ کا، تو اتنا نیم درون نیم برون جو آپ نے ساتھ دیا ہے یہ مولانا کے دھرنے کا، ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ تو ایسا تو طاہر القادری نے بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے جب ریٹ بھی کیا تھا تو انہوں نے بھی کوئی کچھ دیر بعد کیا تھا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جی عارف صاحب، دیکھیں، میں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ میں 2 باتیں جن کی وضاحت مولانا بھی کر چکے ہیں، اور مسلم لیگ کی جو اعلامیہ جاری ہوا CC کی میٹنگ کے بعد، اور پھر مشاورتی اجلاس کے بعد، اور اس کے بعد جو سیکرٹری جنرل نے ایک سٹیٹمنٹ، پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کی، اگر آپ یہ ساری چیزیں اکٹھے رکھیں گے تو پھر اس سوال کا ایک مکمل جواب اور اس کی ایک پوری تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب جب مولانا نے یہ دھرنا کا آغاز کیا تھا، میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہوں گا، ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، یہ بات بڑی بار آپ کے پاس بھی ہو چکی ہوگی، لیکن اس وقت سے لے کے یہ اس کے طریقہ کار پر کتنی دیر کا ہوگا، پھر اس کی شکل و حیت کیا ہوگی، یہ آزادی مارچ رہے گا یا پھر یہ دھرنے کی صورت اختیار کرے گا، کتنے دن بیٹھا جائے گا، مسلم لیگ اس کے اندر کتنی اور کس حد تک شمولیت اختیار کرے گی، شہباز صاحب وہاں پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ ساری باتیں پری آزادی مارچ اس کے شروع ہونے سے قبل ہماری آلموسٹ مولانا کے ساتھ طے ہوئی اور پبلک بھی کی گئیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کچھ سوالات تھے، یہ سوال اٹھتا تھا کہ یہ ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ دھرنا گرو کر جائے گا اور حکومت کے خاتمے پر ختم ہوگا، اور مولانا کا اور باقی ساری اپوزیشن جماعتوں کا یہ تھا کہ جب تک استعفیٰ نہیں دیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب گورنمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی، ان کی مشاورتی کمیٹی اور ہماری رہبر کمیٹی جب ملتی رہی، تو تب بھی پلان B کی بات ہوتی رہی۔ اب پلان B کے ساتھ مولانا کا صرف شاہراہیں بند کرنے کی حد تک اکتفا کرنے کی بات نہیں ہے، اس پر بھی وہ وضاحت سے بات کر گئے ہیں، اور اگر اس میں جو ہماری رہبر کمیٹی ہے دوبارہ اگر وہ کہیں بیٹھتی ہے اور ان کا مولانا کی جماعت کے ساتھ کوئی دوبارہ انٹریکشن ہوتا ہے اور اگر کیا فیصلہ وہ کرتے ہیں، آج مولانا نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بھی یہ بات کی کہ اگر ہمیں وہاں پر باقی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے افرادی قوت کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن اس کا مطلب یہ تھا اس پورے مارچ کا یا اس
پوری تحریک کا جو میں اسے سمجھ پایا ہوں یا ایک کارکن کی حیثیت سے جو میں نے دیکھا ہے کہ حکومت کا جو بنیادی ایک طریقہ کار تھا، جو ان کا گورننس کا طریقہ تھا، جو ان کی نان ڈیلیورنس تھی، جو خارجی محاذ پر اندرونی طور پہ جن چیزوں کے اوپر ہمارے کنسرن تھے، ان سب پر تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز تھے، بے شک شہباز صاحب نے ایک دفعہ بات کی، کہا جا سکتا ہے، یہ آپ کی بات آبزرویشن کو میں رد نہیں کرتا، کہا جا سکتا ہے کہ اس تحریک کو بالکل ایک فائنل شیپ دے کر کے آج ہی اس خیمے کو اکھاڑ کر نکلنا ہے والی بات کا وہ رنگ اس میں سے نہیں ابھرا، لیکن یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، یہ تحریکیں وقت کے ساتھ زور پکڑتی جاتی ہیں، یہ آج شروع ہوئی ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا دیکھتے جائیں گے۔ جی میں دوسرے موضوع پہ آتا ہوں، لیکن میری ایک آبزرویشن ہے کہ اپوزیشن جو ہے مولانا کی اس تحریک سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکی، جس طریقے سے انہوں نے اس میں شرکت یا عدم شرکت کی ہے، اور مولانا کو آپ نے تنہا چھوڑ دیا، اور مولانا جو ہے وہ آپ لوگوں سے فائدہ نہیں کو اٹھا سکے، اور اس میں میرے خیال سے جو لوزر اپوزیشن ہی ہے مولانا سمیت، حکومت کو اس میں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، اب بھی لوگوں کو نقصان ہوگا، جو انکنوینئنس ہوگی حکومت کو کیا ہونا ہے۔ اچھا ملک صاحب، یہ تو چلیں باتیں ہوتی رہیں گی، یہ آج وہ دوبارہ شہزاد اکبر صاحب بھی آگے 9 منسٹر، بڑی دیر بعد ان کا درشن ہوئے، اسی طرح لاء منسٹر بھی ہیں، وہ بھی فروغ نسیم صاحب، آج انہوں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، انہوں نے وہی بات کی جو پہلے وہ کر چکے تھے کہ جی بڑا یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو یہ 7.5 ارب کی رقم جو ہے، یہ کوئی تاوان ہے جو میاں نواز شریف سے لیا جا رہا ہے، اور یہ اس میں آپ کوئی نیگوشیٹ کریں گے ان سے کہ اس کو رقم کو کم کریں، یا اس کانسیپٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ؟ یار صاحب، ہم مکمل طور پہ اس کو ایک اللیگل ڈیمانڈ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے کوئی ایکسٹورشن ڈیمانڈ کی جاتی ہے، یہ اسی کی ایک شکل ہے۔ اپنے تاوان کا لفظ بڑا صحیح استعمال کیا۔ دیکھیں، جو آج لاء منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں جس رول کے اوپر انحصار کرنے کی کوشش کی، مجھے وہ فروغ نسیم جو بحیثیت وکیل عدالت میں پیش ہوتے تھے بڑے قابل اور مستعد نظر آتے تھے۔ نواز شریف صاحب کی صحت تو اس وقت ٹھیک نہیں ہے، تشویشناک حالت میں ہیں وہ، اللہ ان کو صحت دے، لیکن جب جان پہ بنتی ہے تو بہت سے کام انسان کو کرنے پڑ جاتے ہیں۔ نون لیگ کیا یہ بانڈز جو آپشنز حکومت دے رہی ہے ان میں سے کسی کو نواز شریف صاحب کی صحت کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے سائن کرنے کو تیار ہے، کوئی شیورٹی دینے کو تیار ہے؟ دیکھیں، میں تو اس ڈاکومنٹ کو وائڈ ایبنیشیو، اس کی ابتدا سے اس کو غلط سمجھ رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ وفاقی کابینہ کا آرڈر پہلی سکروٹنی نہیں برداشت کر سکے۔ یہ ملک صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں یا آپ کی پارٹی کی پوزیشن ہے؟ اب میرا خیال ہے سر کہ میں جو کہہ رہا ہوں پارٹی کی پوزیشن یہی ہے میری ابھی، وی ول ناٹ سائن دس، پارٹی ول ناٹ سائن دس ڈاکومنٹ، کسی صورت بھی سائن نہیں کریں گے۔ ہاں، اچھا یہ بتائیے ملک صاحب کہ اگر آپ کا کیس اتنا لیگلی مضبوط ہے اور یہ بالکل غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، یہ ایکسٹورشن بھی ہے، اور جس طرح خود ان کے اگر ہماری نہیں یا آپ میڈیا کی یا آپ کی بات نہیں سننی تو جو اپنے ان کے حواری ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں، چودھری شجاعت حسین، انہوں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں گھڑ بس میں نہ ڈالیں معاملہ، کیا لفظ استعمال کیا تھا مجھے یاد نہیں، آج انہوں نے کہا کہ دودھ میں مینگنی نہ ڈالیں، آپ ان سرکاری گورکھ دھندے کی بات کی تھی، آج انہوں نے کہا دودھ میں مینگنی نہ ڈالیں، آپ اکانومی کو ٹھیک کریں، مسائل کی جو توجہ دیں، اس چکر میں کہاں پڑ گئے؟ تو یہ تو ان کے اپنے جو سینئر ایلیمنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے بڑے، انہوں نے کہا کہ اس کے بڑے سخت طوفان آ جائے گا، مورکات ہوں گے۔ تو آپ ان دونوں باتوں کا جواب دیں کہ اس کے سیاسی کیا آپ کی حکمت عملی ہے اور لیگل کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، اپنا عارف صاحب، جو چودھری شجاعت صاحب کی سٹیٹمنٹ سے میں نے اسیس کیا، کیوں چودھری شجاعت صاحب سے لاکھ اختلاف صحیح سیاسی بنیاد پر، لیکن وہ سیاسی رویہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ عمران خان سے کہا کہ آپ
اپنے لیے یہ مشکل پیدا نہ کریں، اور آپ جو لوگ آپ کو ایسی ایڈوائس کر رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اور اس معاملے میں نہ الجھیں، اور آپ اپنی گورننس پہ دھیان دیں۔ اچھا، اگر یہ اسی معاملے پہ الجھے رہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیل کا تاثر ابھر رہا ہے اور یہ ایک بیانیہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو کوئی ایسی ان کو جانے کی اجازت نہیں دی، حکومت نے ان سے 7 ارب روپیہ وصول کیا، اور اس چیز کی تصدیق کیسے ہو رہی ہے؟ اس کی تصدیق ان کے وفاقی وزراء کے بیانات سے ہو رہی ہے، اور ان کی سوشل میڈیا کی جتنی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، جتنے ان کے بلاگرز ہیں، جتنے ان کے لوگ ہیں، آپ ان سب کو آپ ان اے منٹ یو کین گو تھرو دیٹ کہ یہ پوری ایک کیمپین، ایک تاثر ابھارا جا رہا ہے ٹی وی پر، کنونشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، صرف ایک بیانیہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ تو اس سیاست سے اجتناب کرنے کا اگر چودھری شجاعت صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ سب سے ملک صاحب میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فیصلہ کیا ہوا کہ آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا سے اتنا مضبوط ہے آپ کا کیس، دوسرے یہ ہے کہ خود یہ آج ماننے کہ جی میاں نواز شریف کی جو طبیعت ہے وہ نزاعی ہے، ان کو سٹروک بھی ہوا ہے اور واقعی تشویشناک ہیں ان کی حالت۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، دوسری کہہ رہے ہیں ہم ان کو جانے نہیں دیں گے، پھر ایک لمٹ 4 ہفتے کی لگا رہے ہیں۔ تو یہ اس صورت میں آپ اس میں کیوں ڈیلے کر رہے ہیں کہ اب جا کے صبح لاہور ہائی کورٹ کا تو فیصلہ کلیئر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا آپ نے اب تک؟ یہ کیونکہ آرڈر انہوں نے آج شام 5:30 بجے کے قریب جب اپنی پریس کانفرنس کی ہے تو لگ بھگ اسی وقت منسٹری آف انٹیریئر سے، اور یہ جو آرڈر ان کی ذیلی کمیٹی نے کیبنٹ کی وہ آرڈر جاری کیا ہے، اس کو لازمی طور پہ ہر صورت ہم کیونکہ اس انلیگل ڈاکومنٹ کو تو سائن نہیں کریں گے، اور جو بھی ہمارے لیے اپروپریٹ کورس ہوگا اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ اگر وہ کورٹ میں ہی جانا مناسب ہوگا تو وی ول ایکچولی سی ٹو اٹ کہ کس طرح کی۔ دیکھیے عارف صاحب، یہ ایک بڑی فکسیٹڈ سچویشن ہے، کیچ 22 کی پوزیشن ہے۔ ایک طرف یہ تاوان کی طلبی بزور حکومت، یہ ایک کیپٹیو رکھ کے تاوان لینے کی یہ ایک ایکسٹورشن منی مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف میاں صاحب کی صحت ہے۔ پارٹی اس وقت ایک مخمصے میں ہے کہ ہم میاں صاحب کی صحت کو اولین ترجیح دینا چاہ رہے ہیں، بٹ اس طرح کا ڈاکومنٹ سائن کرنا بھی ایک ایسے انلیگل ایکٹ کو انڈورس کرنے کے مترادف ہوگا۔ ہم کیسے اس ایکٹ کو انڈورس کر دیں جس کے متعلق ہمیں واضح طور پہ پتہ ہے کہ یہ سراسر جو ہے زیادتی کی جا رہی ہے؟ تو اس پہ ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کل بھی جو پوزیشن آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ نون لیگ سے یہ بانڈز سائن نہیں کیے جائیں گے۔ ملک احمد خان صاحب نے یہ بڑا دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے۔ اس سے جڑے جو قانونی پہلو ہیں ان پر بھی ہم بریک کے بعد بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد اسپیسیفکلی یہ بات کریں گے مولانا نے جو دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اس سے مولانا کو ملا کیا ہے، حکومت کی فتح کتنی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی مولانا کو کیا کسی نے دھکا دیا ہے، اور اگر دھکا دیا ہے تو وہ کون تھے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے معروف قانون دان جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے۔ بہت شکریہ عثمانی صاحب آپ کا، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، یہ اب نواز شریف صاحب کا نام ECL سے نکالنا فیصلہ بھی آ گیا، حکومت نے اپنی پوزیشن بھی واضح کر دی، لیکن جو ساتھ شرط عائد کی ہے یہ ایک کھچڑی بنتی جا رہی ہے۔ اب واقعی اگر قانونی پہلو اتنے گمبھیر ہیں تو پھر تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے نواز شریف صاحب کا باہر جانا دکھائی دینا۔ یہ میرے خیال سے شائق عثمانی صاحب جو ہیں وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ عثمانی صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے کہ یہ 7.5 ارب کا جو انہوں نے انڈیمنٹی بانڈ مانگا ہے، ایک تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ یہ بتا سکیں کہ یہ انڈیمنٹی بانڈ ہوتا کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا واقعی PMLN جیسے کہتی ہے کہ یہ بالکل انلیگل اور غیر آئینی ہے اور اس کو ہم چیلنج کریں گے مناسب فورم پر، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ انڈیمنٹی بانڈ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہو گیا ان کے واپس نہ آنے سے، اگر یہ چلے گئے اور واپس نہیں آئے اور گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہو گیا
تو اس نقصان کا ازالہ یہ کریں گے. اس کے لیے انہوں نے بانڈ لے لیا, تو اس جو پیسے یہ چھوڑ کے جائیں گے وہ اس میں سے وہ ڈیڈکٹ کر لیں گے. یہ انڈیمنیٹی بانڈ ہوتا ہے. سیکورٹی بانڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیکورٹی دی کہ میں آ جاؤں گا اور آپ نہیں آئے تو وہ پیسے آپ کے وہ ضبط ہو جاتے ہیں. یعنی یہ دکھانا نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہوا. یہاں پہ ان کو دکھانا پڑے گا کہ گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہوا. انڈیمنیٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان کو انڈیمنیفائی کیا جائے. یہ فرق ہوتا ہے. تو یہ جو کیش جو آپ نے سوال پوچھا تھا, نہیں یہ کیش جمع کراتے ہیں جی, یہ کیش یا کوئی گارنٹی کی صورت ہو کیا؟ یہ پیسے جو ہیں 7.5 ارب روپے بہت بڑی رقم ہے, یہ کیسے جمع ہوتی ہے؟ جی اس کا وہ بانڈ دیں گے, اس کا بانڈ دیں گے یا کسی کی سیکیورٹی دیں گے یا بینک گارنٹی دیں گے یا کوئی ایسی چیز دیں گے جو کہ موجود رہے گی, اور اگر یہ واپس نہیں آئے اور گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہوا اس سے تو اس صورت میں گورنمنٹ وہ ڈیڈکٹ کر لے گی. ٹھیک ہے, تو یہ انڈیمنیٹی بانڈ ہوتا ہے. جی. اور اگر اچھا آپ دوسرا سوال جو آپ نے یہ پوچھا تھا لیگل امپلیکیشن, قانونی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی. اب دیکھیے, جہاں تک کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ آرڈیننس ہے 1981 کا آرڈیننس ہے, اس میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ رکھنا یا نہ رکھنا یہ کمپلیٹلی گورنمنٹ کا کام ہے, ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہے. اس سے کورٹس سے یا جوڈیشری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اپنی طور پر اگر حکومت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ایک شخص کو باہر نہ جانے دیا جائے تو وہ اس کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیتی ہے. اور اس میں سیکیورٹی لے کے بھیجنا یا انڈیمنیٹی بانڈ لے کے بھیجنا, اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے اور جس کے کہ کافی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. اگر اس میں یہ پریسیڈنس بن جاتا ہے تو آئندہ تو یہی ہوا کرے گا, ہوگا, چونکہ ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے مارل سٹینڈرڈ ہائی نہیں ہیں. آج تو خیر یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں, لیکن بعد بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا انہوں نے, وہ پھر وہ پیسے دلا کر کے وہ معاملہ رفع دفع کر سکتا ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کو یہ چیز کبھی دی نہیں جاتی, یہ پاور کہ اس قسم کا کوئی قانون بنایا جائے کہ وہ پیسے لین دینے کا معاملہ ہو. تو یہ قانونی لحاظ سے تو بالکل غلط ہے. اب یہ جو انہوں نے کیا ہے, اب اس کا کیا بعد میں اس کا کیا نتیجہ بنے گا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. تو یہ عثمانی صاحب, یہ تو ایک قسم کی جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں یہ تو ایکسٹورشن کے ذمے میں آئے گا, اور یہ سیاسی فیصلہ ہے کہ جی ہمیں کہا جائے گا کہ ہم نے ڈیل کر لی ہے, تو لیکن قانون میں تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ جو ECL اٹ سیلف ہے وہ بھی ایک آرڈیننس کے ذریعے قانون آیا ہوا ہے. جی بالکل, آرڈیننس کے ذریعے قانون آیا ہوا ہے. اور اس میں دیکھیے بات صرف یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ نواز شریف صاحب کی زندگی اور موت کی بات ہے تو وہ کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا. گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کو ہم نے جانے دیا تو وہ بعد میں نہ آئے تو پھر کیا ہوگا, اور اگر ہم نے نہ جانے دیا اور خدا نخواستہ ان کی موت ہو گئی تو پھر ان پہ ذمہ داری آ جائے گی. تو انہوں نے ایک مڈل وہ نکالا کہ یہ ایک طریقہ نکالا ہے, لیکن اس کی جسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور یہ کرنا جو ہے یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اور آئندہ کافی نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر عدالتوں میں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور شاید کھٹکانا پڑے گا تو اس میں تو ان کو ریلیف مل سکتی ہے پھر PMLN کو. جی بالکل. اب اس کا جو ان کے پاس جو اگلا جو ان کے آپشن ہے گورنمنٹ کا, وہ نواز شریف گروپ کا یا ان کے جو پارٹی کا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب ایک پٹیشن فائل کریں جو کہ کسی ہر صورت میں جب بھی کسی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا جاتا ہے, اگر کوئی شخص چاہے تو وہ کورٹ میں جا کے پٹیشن فائل کرتا ہے, اور وہ انٹیریئر منسٹری کا آفیشل آتا ہے, وہ دکھاتا ہے کورٹ کے کہ اس وجہ سے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ. اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو کورٹ عام طور سے اس کا نام نکال دیتی ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے. تو اب ان کا نیکسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں اور کورٹ سے کہیں کہ آپ نے تو ہمیں اجازت دے دی کہ ہم باہر کہیں بھی علاج کروا سکتے ہیں, اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نہیں جا سکتے چونکہ ہم ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ہیں, اس وجہ سے پلیز ہمارا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا جائے. تو پھر کورٹ اس پہ ڈائریکشن دے دے گی. جی آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں باسی صاحب؟ جی ٹھیک ہے, جی آپ کریں سوال. جی نظامی صاحب, میں جسٹس صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ کہہ رہے تھے کہ ECL کے معاملے میں قانون یہ بانڈ سائن کروانے کی یا کرنے کی گنجائش نہیں دیتا,
تو اگر جو حکومت یہ آپشن دے رہی ہے کابینہ کی ذیلی کمیٹی، کیا ان کے پاس قانونی آئینی ثوابدید ہے اس کے تحت دے رہے ہیں؟ اور اگر قانون میں گنجائش نہیں ہے تو یہ آپشن دینے والوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے. ابھی فی الحال تو ان کا اپنا پرسنل کام ہے جانا باہر، تو وہ یہ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا جائے، اور اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کے خلاف بھی پٹیشن فائل ہو سکتی ہے کہ یہ ان کا جو آرڈر ہے اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، اس کے خلاف بھی پٹیشن فائل ہو سکتی ہے، اور وہ اگر فائل ہوگی میری نظر میں تو وہ الاؤ ہو جائے گی پٹیشن. اچھا جی، میں یہ فروغ نسیم صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس میں ایک دلچسپ بات کہی ہے، کیونکہ وہ مشرف صاحب کے وکیل بھی تھے، تو ان سے ایک سوال کیا گیا کہ مشرف صاحب سے کون سا آپ نے کوئی انڈیمنٹی بانڈ لیا، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں کو اور ان کے وکیل ہیں ان سے پوچھیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ تو انڈر ٹرائل تھے، وہ کنوکٹڈ کرمنل نہیں تھے، جبکہ میاں نواز شریف کنوکٹڈ ہیں، اس لیے ان سے بانڈ لینا ضروری. یہ کوئی لیگل آرگومنٹ ہے یہ کہ اگر مشرف صاحب جو ہیں وہ یہاں سے چلے گئے نہیں اس میں اور اس کو وہ کنوکشن سے بچنے کے لیے گئے نا وہ اس وقت؟ جی سر. جی نہیں، اس میں کوئی اس کی لیگل آرگومنٹ بالکل نہیں ہے. اگر انہوں نے دی ہے تو میرے خیال میں اس میں سیاسی پہلو زیادہ ہے اور قانونی پہلو کم. اچھا، یہ مطلب ہے کہ ایک قسم کا اس وقت تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ مشرف صاحب جو تھے ان کو تو ایک قسم کا جنرل راحیل شریف نے ان کو ملک سے باہر نکالا تھا. تو جی بالکل، وہاں پہ تو ان سے کہا گیا کہ آپ جانے دیں ان کو، جانے دیں، چلے گئے، اور اب وہ واپس بھی نہیں آ رہے. تو دوسرے یہ یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو ان کا ایک موقف ہے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس نہیں آئے، حسین نواز نہیں آئے، حسن نواز نہیں آئے، شہباز شریف صاحب کے داماد نہیں آئے، ان کے بیٹا وہ نہیں آیا سلیمان شریف، تو میاں نواز شریف بھی نہیں آئیں گے. یہ بھی اس کی بھی کوئی لیگل اس کی وہ ہے آرگومنٹ؟ دیکھیے، نہ آنے کی بات تو دیکھیے کسی کے خلاف بھی اگر کوئی کیس چل رہا ہو، خاص طور سے ہمارے ملک میں جہاں پہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ عام طور سے اگر کوئی باہر چلا جاتا ہے تو کوئی واپس نہیں آتا عام طور سے. لیکن اس کے لیے پھر کورٹ کے پاس اور طریقے ہوتے ہیں. وہ ان کی پراپرٹی ضبط کر سکتی ہے کورٹ، سارے ان کے اکاؤنٹ ضبط ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. یعنی اس کا اجر تو دینا پڑے گا ان کو اگر وہ نہیں آتے واپس. یہ الگ بات ہے کہ شخصی طور پہ واپس نہیں آتے، وہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ ایک نارمل ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے تو آپ کیوں واپس آئیں گے. صحیح ہے. جی فضل صاحب. جی اچھا جسٹس صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ جو اس وقت ای سی ایل کے معاملے پہ کابینہ کر رہی ہے یہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، لیکن یہ نواز شریف کے جتنے بھی کیسز ہیں تھرو آؤٹ دیکھیں آپ تو اس پہ مختلف روایات، بالخصوص حکومت بھی کہتی ہے کہ روایات نے جنم لیا ہے. جس طرح پہلے ان کو ایک مشروط شارٹ ٹائم کے لیے ضمانت دی گئی، دوبارہ دی گئی، اب ای سی ایل کے معاملے میں بھی پریزیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ریزن کیا ہے؟ یہ روایات سیٹ کر کے یا روایات سیٹ ہو کر نواز شریف کو ریلیف کیوں مل رہا ہے؟ دیکھیے، یہ باقی جو چیزیں تھیں اس کا تو مجھے اس وقت علم نہیں ہے کہ وہ کس چیز کے لیے آپ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں آپ. لیکن جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے یہ کمپلیٹلی ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے، اس سے کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا اپنا فیصلہ ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے گورنمنٹ کو کہ کسی سے سیکیورٹی لے کے جانے دے. اور اگر گورنمنٹ جانے کرتی ہے ایسا تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے، اور آئندہ کوئی بھی آدمی ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہو اگر اس کو نہ جانے دے گورنمنٹ تو وہ یہ کہے گا کہ جی جب آپ نے ان کو سیکیورٹی دی تو ہم بھی سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں جانے دیں. ٹھیک، بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے وہ استعفیٰ جو لینے کے لیے مولانا بلوچستان سے، سکھر سے، کراچی سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچے تھے، وہ آخر کیوں نہ لے سکے. اور اگین یہی نقطہ کہ اس دھرنے کے میرٹس کیا رہے، ڈی میرٹس کیا رہے، کس کے لیے کیا اچھا ہوا، کیا اچھا نہیں ہوا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بالآخر یہ دھرنے کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. پلان بی مولانا کا
شاید اتنا متاثر کن یا اتنا مستند نہ ہو کہ سڑکیں شاہراہیں بند کر دیں گے. حکومت اگر یہاں اسلام آباد میں نمٹ سکتی ہے تو سڑکیں اور شاہراہوں پر بھی مولانا کے کراؤڈ سے وہ نمٹ لیں گے. یہ بتا دیں 3 مہینے 4 مہینے پہلے تک مولانا جو بالکل irrelevant تصور کیے جاتے تھے نیشنل پولیٹکس سے، کیا مولانا نے اپنا وہی مقام جو آج سے 2 سال پہلے ان کا تھا یا کئی سالوں تک رہا وہ اچیو کر لیا ہے؟ جی مولانا نے اس پہ بہت کچھ اچیو کیا ہے. مثال کے طور پہ وہ ایک ریلیجس اسکالر سے زیادہ اب ایک سیاستدان جو ہیں، اور سیاستدان وہ پہلے بھی تھے، وہ کولیشن گورنمنٹ بھی رہے ہیں، MMA کے دوران وہ حکمران بھی رہے ہیں، اور بلوچستان اور وہاں KP میں ان کی خاصی ابھی بھی کانسٹیٹوئنسی ہے. ٹھیک ہے وہ الیکشن ہار گئے لیکن ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنی ریلیونس تو بنوا لی ہے. لیکن دیکھیں نا جو ہاکی کے اندر کہتے ہیں نا کہ وہ بال جو ہے ڈی میں آ گیا لیکن اس کو گول نہیں کر سکے، تو مولانا تو بال جو ہے وہ ڈی میں بھی نہیں لا سکے، گول کرنا تو ایک طرح. جی اور وہ اس لیے بھی ہے کہ یہ ٹائمنگ ان کی تھوڑی سی اس لحاظ سے آف ہے. تو اب یہ جو یہ چمن بند کر دیا ہے، وہ بزدار وہیں سے بند کریں گے، GT روڈ بزدار روڈ سے ملتان سے آتے ہوئے ادھر، اور سڑکیں بند کرنے کا پروگرام ہے. اس سے ڈسرپشن تو ہوگی لیکن سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ عمران خان صاحب کو نقصان ہو سیاسی طور پہ اس سے ضرور ہوا ہے، اس لحاظ سے کہ انہوں نے خاصا ایکسپوز کیا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی. لیکن دوسری طرف انہوں نے گورنمنٹ نے اس معاملے میں اچھی حکمت عملی اختیار کی ہے، استقامت دکھائی ہے. انہوں نے ان کو کہا کہ آئیے جی اسلام آباد. لیکن یہ ایک بات جو اور ہے نا سیاست کے اندر، یہ طاقت کا استعمال نہیں کیا، طاقت کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. لیکن جو سیاست کے اندر جو غلط پریسیڈنٹس ہیں نا وہ بنتے جا رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی سوغات ہے اور علامہ طاہر القادری کی کہ دھرنے دینے، اور آ کے حکومت تو کوئی نہیں کری دھرنے کے ذریعے، لیکن ڈسرپشن تو ہوئی ہے. ایک یہ اسی کو آگے چل کے جو ہمارے کیا نام ہے مولانا جو ہے خادم حسین رضوی، انہوں نے بھی دھرنا دیا، اور جس طریقے سے وہ ختم کرایا گیا اس سے اور غلط پریزیڈنٹ ثابت ہوئے. تو مقصد ہے کہ اب یہ جو سڑکیں بند کرنا بھی خادم حسین رضوی صاحب کی یہ ایک سوغات ہے. تو مقصد ہے کہ یہ جو موب رول ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اس کے کچھ ایک اور سیاسی پہلو ہے جو عمران خان اس سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف تو مولانا کو متون کیا، ڈیزل اور یہ اور وہ اٹھانا، اور کوئی دیر از نو لو لاسٹ. دوسری طرف انہوں نے PMLN اور PPP کو بھی دیوار سے لگایا ہوا ہے. انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا سہ مکھی لڑائی جو ہے، خوب رگڑا دیا. نہیں وہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سہ مکھی لڑائی جو ہے وہ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اپوزیشن کے ساتھ. تو کہیں نہ کہیں جا کے کسی مرحلے پہ خان صاحب کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، یہ اپوزیشن کے ساتھ تو حکومت کی ایک لڑائی چل ہی رہی ہے، لیکن مولانا کیا پہلے سے اپنے تمام پلان تیار کر کے آئے تھے، یا مولانا نے بڑی حد تک تکیہ کیا نون لیگ پہ، پیپلز پارٹی پہ، اور وہ توقع کر رہے تھے کہ پنجاب میں بہت خیر مقدم ہوگا، اور آخر میں وہی تکیہ وہی پتے مولانا کو ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ کیا ہوا تھا؟ یا مولانا یہ سب کچھ جانتے تھے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے میرے ساتھ؟ دیکھیں نا یہ PMLN اور PPP نے تو بڑی منافقت کا مظاہرہ کیا. وہ شہباز شریف صاحب کی اپنی ریزنز ہیں. آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ واقعی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. مجھے شیخ رشید صاحب کا یہ فکرہ جو ہے وہ چرانا پڑا توہن کرن. اسی طرح پیپلز پارٹی نے کہ جی ہمارا اصول ہے. اور بھائی آپ کو کون سا اصول ہے جو اس کے تحت یہاں پالیٹکس ہو رہی ہے؟ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اپنی مولانا کے دھرنے میں نیم دلانا یا عدم شرکت کا اپوزیشن نے کوئی قیمت نہیں وصول کی اپنی. اور یعنی جو جہاں حکومت نے ایک طرف اپوزیشن کو دیوار سے لگایا، وہاں اپوزیشن نے حکومت کو کوئی ایسا بیلٹ نہیں دیا کہ جی اچھا یہ ہم کرتے ہیں لیکن اس کی یہ قیمت ادا کریں. تو اب عمران خان کا یہ نیریٹو یہ ہے کہ میں تو سب چوروں کو کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جس طرح وہ میاں نواز شریف سے بھی 7.5 ارب جو ہے وہ یعنی جو اکانومی جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے شہزاد اکبر صاحب ٹھیک کریں گے، جو انتہائی ایک متعصب آدمی خود بھی. وہ
آپ دیکھیں گے وہ پوری طرح ناکام ہوں گے جی جس مشن میں چلے گئے کرپشن کے پیسے لانے میں. اور ویسے وہ منظر عام پہ آ گئے پھر سے نظامی صاحب. ہاں جی, وہ ایک بہت بڑی ناکامی ان کو وہاں ہوئی ہے نا, وہ اس کا بڑا جی پی سی شکل دے کے کہتے جی ہم کریں گے اس کو. ابھی وہ گئے تھے ڈار صاحب کو ریڈ وارنٹ جاری کرانے. یہ تو بعد میں پتہ لگائے گا کہ شہزاد اکبر کے اس مشن پر کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں. تو مقصد ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سیاست دیوار سے لگانے کی لوگوں کو وہ چل رہی ہے, جس کی وجہ سے عمران خان تو سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ میں نے دیوار سے لگایا. اسی لیے پیپلز پارٹی بھی کو ڈری ہوئی تھی, شہباز شریف صاحب بھی کچھ متردد تھے ان کا ملنے کے لیے. لیکن ان دا لانگ رن یہ اس کا جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ حکومت کو کافی ہوگا. اچھا نظامی صاحب, یہ مولانا کا دھرنا جو آج ختم ہوا ہے اور حکومت کو بھی لگ پتہ گیا ہے کہ جب یہ دھرنے ہوتے ہیں تو خاصی مشکل ہو جاتی ہے, حکومتیں کمزور ہوتی ہیں, گریں یا نہ گریں لیکن کمزور ضرور ہوتی ہیں. یہ بتا دیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کچھ میچورٹی کی طرف آ رہی ہیں اور یہ دھرنے کے ذریعے حکومت گرانے کے تابوت میں مولانا کا دھرنا آخری کیل تھا؟ دیکھیں اپوزیشن پارٹیز تو لگتا ہے میچورٹی کی طرف آ رہی ہیں, لیکن یہاں تو یا وہ بازیچہ اطفال ہے یہ حکمران جماعت جو ہے, عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ مسلم لیگ میں پاور اسٹرگل چل رہی ہے, اور خواجہ آصف اور شاید اور دوسرا کس کا نام لیا, انہوں نے مریم کا نام لیا غالباً, کہ وہ پارٹی کی ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں یا کیا اس قسم کی بات. شہباز شریف یہ وہ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا نام لے رہے ہیں وہ, اس کے علاوہ خواجہ آصف کا نام لے رہے ہیں. جی خواجہ آصف کا لے رہے ہیں, مریم تو ہیں ہی ایئر اپیرنٹ. اب سیاسی طور پہ اگر آپ میری بات مانیں نا, تو میں اگرچہ بات بڑی آپ کو آؤٹ آف دا باکس کرنے لگا ہوں. اگر نواز شریف صاحب جاتے ہیں اور نہیں واپس آتے, میں تو کہتا ہوں مریم کو بھی کہنے کہ جائیں جی آپ. یہ پی ایم ایل این جو ہے اس کی برانڈ ہی این ہے, یہ ایس نہیں ہے, نہ یہ شہباز ہے نہ پی ایم ایل این کے پی ایم ایل خواجہ آصف ہے. خواجہ آصف کی کیا حیثیت ہے یار کہ وہ پارٹی چلائیں گے, اور وہ میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی اس قسم کی ایمبیشن بھی ہے. تو ان کو اس سے زیادہ اور کیا سوٹ کرتا ہے, کیونکہ آج صورتحال یہ ہے عباسی صاحب کہ جس طرح کی پرفارمنس اور لیک آف پرفارمنس ہے, اگر آج الیکشن ہو گئے تو یہ واپس آ جائیں گے. تو آپ بتائیے کہ سونے کی چڑیا چھوڑ کے اگر میاں نواز شریف میری بات سن لیں پوری, صحت مند ہو کے واپس آ جاتے ہیں, تو they'll give a tough time to this government. جب تک نواز شریف کا برانڈ قائم ہے, اور یہ اپنا برانڈ جو ہے, ان کا برانڈ جو ہے وہ ایک تو ویسے ہی دیکھیں نا, جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے, لیکن ان کی جو لیک آف ڈیلیوری ہے اس حکومت کی, پور گورننس ہے, ایک لائبلٹی بنے ہوئے ہیں. یہ تو یہ جلدی ابدیر خان صاحب جو ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی حکمرانی کرنا. جی اچھا نظامی صاحب, جو لوگ بزنس بالخصوص بزنس کمیونٹی کو رپورٹنگ کرتے ہیں وہ یہ سمیل کر رہے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں, آصف زرداری کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں, تو یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ختم ہو جائے گی اور لوگ پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ ای سی ایل والا معاملہ اور اس طرح کے کچھ اور معاملات بیچ میں پھر سے روڑے اٹکانے کے مترادف ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ اگر غیر یقینی کیفیت ختم ہو جائے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی اور معیشت بھی بہتر ہو جائے گی؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ بات بتائیں, میں این آر او نہیں دوں گا. بھائی این آر او آپ سے مانگ کر رہے اور آپ کی حیثیت کیا دینے کی؟ مشرف تو ایک عامر مطلق تھا, وہ دے سکتا تھا, آپ کیسے دے سکتے ہیں این آر او؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کا یہ جیسے آپ نے کہا زرداری صاحب اور یہ سب لوگ یہ چلے جاتے ہیں, جس کو میں مطلب ایک محاورے کے طور پہ یوز کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو تو کہنا چاہیے خاص کم جہاں پاک. جہاں تک ان کا خیال ہے کہ یہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے اس طریقے سے واپس آ گئی کہ میں اسی اتروا دوں گا, میں نیب کے اندر یہ 5 کروڑ سے زیادہ کا جو انڈر ٹرائل بھی ہوگا اس کو سی کلاس دے دوں گا. اس قسم کی انتقامی کارروائیوں سے, میڈیا کو پابند کرنے سے خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی گاڑی چل پڑے گی تو ان کی کج فہمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, یہ طرح ہم دھرنے کی بات کر رہے تھے, ایک کریڈٹ آپ نہیں سمجھتے جو بنتا ہے اسپیسیفکلی مولانا کے کارکنوں کے لیے, ان کا ڈسپلن, ان کا جو سم ہاؤ مینرزم بھی, جو ایک تاثر تھا ریلیجیس جماعتوں کو لے کے
مینرز کو, اخلاقیات کو لے کے اس تمام کی نفی ہوئی اور ایک بڑے لبرل فیس ہمیں دیکھنے کو ملا. اور ڈسپلن کو اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں ساری ڈیمونسٹریشن میں, برخوردار یہ جو ہے نا مولانا, یہ انہوں نے ہمیشہ لبرل پارٹیز کا ANP PPP کا ساتھ دیا ہے, یہ PMLN کے اعلائی نہیں رہے. لیکن مولانا کو ایک فائدہ یہ ہوا ہے اس کے باوجود کہ میڈیا میں ان کی کوریج کو بڑا پابند کرنے کی کوشش کی گئی کہ کم از کم میرے جیسا آدمی کہ بھائی ان کے جو لوگ ہمارے ٹیلی ویژن پہ آتے رہے یہ آرٹیکولیٹ ہیں, یہ قومی مسائل پہ بات کر سکتے ہیں, ان کو اقبال پہ بھی عبور حاصل ہے اور یہ دنیاوی مسائل پہ بھی ان کا ایک ادراک ہے, اکانومی پہ ہے, دوسری چیزوں پہ ہے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ بس ان کا کام صرف نمازیں پڑھانا ہے, یہ تاثر جو ہے یہ یعنی مولانا کا ایک تعارف ہوا ہے. ایک ہمارے ہاں ایک لبرل ایلیٹ ہے جو سمجھتی ہے یار یہ وہ مولانا ڈیزل اور اس قسم کی جو توہین میں چیزیں ہیں وہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک کلاس ڈفرینس بھی ہے مولانا کے دھرنے سے. اب وہ دیکھیں وہاں فٹ بال کھیل رہے ہیں, ایکسرسائزز کر رہے ہیں, وہ بیچارے سردی میں ٹھٹر بھی رہے ہیں. جو عمران خان صاحب کا دھرنا تھا وہاں DJ بٹ صاحب تھے, فیشن شو ہوتا تھا, وہ ایک فیسٹیول کا سما تھا, ایک ایلیٹسٹ ٹائپ کا تھا وہ معاملہ. جی وہ تو خیر ایک نئی جہت تھی نا, نئی جہت تھی وہ تو ادھر. دوسری یہ کہ میرا خیال ہے کہ ایک اور چیز جو ہوئی ہے کہ اس کے مولانا کے دھرنے سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ان کے جو مسلح کیا نام تھا ان کے گارڈز کا, جو انصار الاسلام جو ہے یہ بہت بڑی کوئی ملیٹنٹ تنظیم ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے یہ جو سویلین پولیٹیشین ہیں ان کا جتنے گن مین ہوتے ہیں, جتنے یہ اسلحے کی وہ برانڈش کرتے ہیں, کبھی آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو جائیں نا یا کسی جگہ جہاں یہ لوگ آتے ہیں تو ان کو کیا ایک فوج ظفر فوج پرائیویٹ گارڈز کی ہوتی ہے. مولانا یہ بھی ثابت کیا کہ وہ لوگ نہ صرف ڈسپلنڈ ہیں بلکہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. جس طرح کہ آپ اگر کسی ٹریفک کا بھی وائلیشن ہو جائے تو آپ کی پٹائی کر دیتے ہیں سیاستدانوں کے جو گارڈ ہیں. جی ایسے ہی ہے. اور یہاں نظامی صاحب ایمبولینس کو راستہ دیتے رہے یہ لوگ اور بڑے اچھے طریقے سے, جو بالخصوص لاہور میں آزادی چوک پہ ہوا, میٹرو چل رہی تھی اور یہ لوگ اپنا احتجاج بھی کروا رہے تھے. یہ بتائیں رہبر کمیٹی اس کا کوئی مستقبل ہے؟ اور آج کے مولانا کے اس فیصلے کے بعد حکومت کا قلعہ مزید مضبوط ہو گیا ہے؟ یہ میں آپ کو رہبر کمیٹی نہیں, یہ راہزن کمیٹی ہے. مقصد ہے کہ اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, مفتن برخاستن. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے خوبصورت بات جو ہے نا وہ ان کے حواری چودھری شجاعت حسین نے کی ہے. جی انہوں نے کہا خان صاحب آپ سراب جو ہیں ان کے پیچھے نہ دوڑیں, آپ جو اصل کام ہے نا اپنا حکمرانی گورنرشپ. آپ کو پتہ ہے کہ جب میاں نواز شریف نے سیف الرحمان کا احتساب بیورو بنایا تو چودھری شجاعت اس زمانے میں میاں نواز شریف کے انٹیریئر منسٹر تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو مجھے چودھری صاحب نے کہا کہ عارف صاحب یہ میاں نواز شریف نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میں کیوں غلطی کیتی ہے؟ کہنے لگے بھائی تسی دیکھنا ایک دن جو میاں نواز شریف آج کل اپنے سیاسی مخالفین نال کر رہے ہیں احتساب دے نام نال, یہی انہوں نال ہوئے گا. اتنی پروفیٹک بات تھی ان کی. تو مطلب ان کی سیاسی سمجھ بوجھ, ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنی اتنی چھوٹی جماعت جو رہ گئی ہے ان کی, اس کے باوجود ان میں ایک وزاداری کے علاوہ یہ جو انتقامی سیاست ہے وہ شروع سے ہی اپنے والد صاحب کے دور سے وہ اس کے مخالف ہیں. نظامی صاحب وقت ختم ہو گیا ورنہ میں ٹماٹروں سے متعلق آپ سے ضرور پوچھتا. بہت شکریہ عارف نظامی صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.